نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کیڈٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع بہت دلچسپ اور خوبصورت سبق، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اس کا ہم نے آغاز پہلے سے کر دیا تھا، کچھ اقتباسات ہم نے پڑھے اور باقی جو رہتا ہے اس کی آج ریڈنگ کرتے ہیں۔ بیٹا یہ اتنا خوبصورت اور دلچسپ سبق ہے کہ اس میں سے ہمارے لیے کئی درس ملتے ہیں اور کئی اخلاقی سبق ہم سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے بہترین اور اچھا سبق جو مجھے اس سبق کے پڑھنے کے بعد ملا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے کہیں زیادہ دوسرے کو مقدم جانیں، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضروریات کو زیادہ ترجیح دیں اور مشکل وقت میں ان کی مدد کر سکیں۔ تو آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں، مثلاً ہمدردی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، مل بیٹھنا، سخاوت، سخی چیزیں دوسروں کو دینا، محبت ہے، اخوت، بھائی چارہ، ایثار، قربانی کو کہتے ہیں، حسن سلوک اور احترام انسانیت وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ احترام انسانیت یعنی انسانیت کا احترام کرنا، معذوروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، سب کا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے، یعنی ہماری فطرت میں داخل ہے کہ ہم محبت کریں گے، ملن ساری کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، دوسروں کا دل اپنے دل میں احساس پیدا کریں گے۔ تو یہ ہمارے قدرتی طور پر چیزیں ہمارے اندر ودیت کر دی گئی ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا اظہار کرتے ہیں، یعنی جن کے اندر یہ محبت کا جذبہ بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے وہ اس کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ اظہار کوئی زبان سے نہیں، عملی طور پر مطلب ہے کام کر کے بھی۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پر پوری کر دینا، محتاج ہے، یتیم ہے، اس کی کفالت پوری کر دینا، اس کو پیسے دے دینا، طالب علموں کی مدد کر دینا، اور جو بھی ان کو ضرورت انسان کو ہے تو وہ بھی پوری، آڑے وقت میں، مشکل وقت میں ان کے کام آ جانا۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ، خشک سالی جب بارشیں نہیں ہوتی تو بیٹا ویسے تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ بارش کا آنا بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جہاں زمین کی ہم نعمتوں کا گنتے ہیں، یہ شمار نہیں کر پاتے، ہم نے کبھی شاید احساس اور ادراک ہی نہیں کیا کہ آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ ہم پر کتنی نعمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے اور ہمارے لیے وہ کتنے نیک شگون ہوتی ہیں۔ اب بارشوں کا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب زمین بانجھ ہو رہی تھی اور وہ یہ فصلیں اگانے کے لیے بنجر ہو رہی تھی تو ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کی زرخیزیت بڑھائی، یعنی اس میں پاور آف جرمینیشن پیدا ہوئی اور فصلیں شروع ہوئی۔ تو یہ خشک سالی، جب بارشیں نہیں ہوتی تو اس کو خشک سالی کہتے ہیں۔ دورہ ہوا، لوگ شدید قحط میں مبتلا ہوئے۔ قحط یعنی غلے کا ختم ہو جانا، جب فصلیں اگنا بند ہو جاتی ہیں تو وہ قحط ہوتا ہے، مبتلا ہو جانا، اس میں گر جانا، جکڑ جانا۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار مدینہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، قطار در قطار، قطاروں کی صورت میں۔ مدینہ منورہ کے تاجروں، تجارت جو لوگ کرتے ہیں، چہرے خوشی سے تمتما اٹھے، سرخ ہو گئے، یعنی انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ اونٹ کو لے کر آیا ہے اور اس سے ہم خریدیں گے اور آگے مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ اور ان لوگوں کی دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ منہ مانگے دام جتنے، یعنی مرضی کی جتنے پیسے چاہے فروخت کر دے چیزیں، جتنے مانگے اتنے میں دینا، کوئی کمی نہیں کرنا، تو اس کو منہ مانگے دام کہتے ہیں۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جن کا شمار مدینہ کے بڑے تاجروں میں
ہوتا ہے۔ مدینہ کا ہر تاجر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خریدے اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا۔ ہر ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوگنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کم ہے، یعنی اب تھوڑا نفع دے رہے ہیں، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ایک بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ لاجواب ہونا، جس کے آگے کوئی جواب نہ بن پائے اس کو کہتے ہیں لاجواب۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے جانی پہچانی جانے والی اس ہستی نے اس وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس ایثار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی۔ تو دیکھو بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مروت سے متاثر ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی وہ روشن مثالیں قائم کی ہیں، وہ اس قدر سخاوت اور ہمدردی سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں کہ یقیناً اسلامی تاریخ کے علاوہ کسی اور دیگر تاریخ یا تہذیبوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر آڑے وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاتم النبیین یعنی نبیوں کے خاتم مراد آخری نبی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، صحابہ کرام کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آدھا مال رائے خدا میں پیش کر دیا، گھر کا جتنا بھی آدھا مال تھا وہ لے آئے۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سخاوت کی بے مثل جس کی کوئی مثال نہیں مل، تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم دونوں جہانوں کے لیے رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، سارا رکھ دیا۔ اب دیکھیے، ایک صحابی آدھا مال لے آیا، یہ بھی کوئی کم بات نہیں ہے کہ ہم میں سے کون آئے جو ہمارے پاس اگر جائیدادیں ہیں، بینک بیلنس ہے، کوٹھیاں ہیں، 4 فار ایگزامپل کوٹھیاں ہیں تو 2 کوٹھیاں دے دیں، دل کانپے گا، وہ دینے کو جی نہیں چاہے گا، تو یہ شاید ہمارے معنوں کی کمزوری ہوگی۔ مگر آدھا مال لے آیا، یہ بھی کوئی کام نہیں، اور دوسرے صحابی گھر کے مکمل سامان لے کر آ گئے ہیں، اتنا یقین اور ایمان ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ اے بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے۔ صدیق اکبر کے اس عمل کی ترجمانی علامہ اقبال یوں کرتے ہیں۔ علامہ اقبال دیکھیے کتنا خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس۔ تو جس طرح پروانہ چراغ سے محبت کرتا ہے اور اپنی جان اسی چراغ پر دے دیتا ہے، وہ اس کا شیدائی ہوتا ہے، اسی طرح بلبل ہے، وہ پھولوں کا چاہنے والا ہے اور اس پر بیٹھ کر نغمہ ریزی کرتا ہے، اسی کو چاہتا ہے۔ دیکھیں ان دونوں کی محبت کی انتہا وہ چراغ اور پھول ہیں، اور صدیق اکبر کے لیے جو محبت کی انتہا ہیں وہ خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ہیں۔ اور یقیناً ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین رکھنا ہوگا، چونکہ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا، یعنی ایک زخمی تھا، اس کو ایک قریب سے کراہنے کی آواز آئی، درد سے چیخنا کرانا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں۔ تو پہلے شخص نے کہا کہ مجھے پانی نہ، حالانکہ اس کو بھی شدید ضرورت تھی، مجھے پانی نہ پلائیں بلکہ میرے بھائی کو پلائیں۔ جب وہ دوسرے کے پاس گیا تو وہ کیا ہوا، جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اسی نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کے پاس پلانے کا اشارہ کر دیا۔
تیسرے زخمی تک جب وہ پانی پہنچا تو وہ اس اثناء میں شہید ہو چکے، اثناء دوران، اسی دورانیے میں وہ شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، روح کا چلے جانا، پرواز کر جانا یعنی وفات پا جانا۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے، دار فانی فنا ہو جانے والا گھر، ختم ہو جانے والا گھر، وہ بھی کوچ کر چکے تھے، کوچ کرنا، چلے جانا یعنی وفات پا چکے تھے، شہادت کے رتبے پر پہنچ گئے تھے۔ تو کیا ہوا؟ نزا کے عالم میں، نزا جان کنی کا عالم ہوتا ہے جب زندگی اور موت آخری سٹیج پر ہو، یعنی زندگی ختم ہونے والی اور موت کے آغوش میں بندھ جانے والا ہو، تو وہ عالم میں نزا ہوتا ہے۔ نزا کے عالم میں اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا یہ اثار اور قربانی بھی مثال ہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کی جس انداز سے مدد کی، اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ کے باسیوں کو کہا کہ جو بھی مہاجر آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان کی مدد کریں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور اس قدر مدد کی کہ آج تک اس کی مثال دی جاتی ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے۔ اب آگے کیا ہے، ہم لوگوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، کچھ انہوں نے واضح مثالیں بھی دی ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے جو ضرورت مند ہیں۔ غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو، اپاہج معذور لوگ ہوتے ہیں جو کام نہیں کر سکتے، کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ غریب خاندانوں کو مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے سکول نہیں جا سکتے، ہم انہیں تلوین دلا کر ان کے معاشرے کو کارآمد شہری بنا سکتے ہیں، یعنی کارآمد کام کے فائدہ مند۔ تو ہم انسانوں پر خرچ ہی نہیں کرتے گویا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ مال و دولت چھ معنی دارد کوئی اتنے خاص معنی نہیں رکھتی۔ کیا معنی رکھتی ہے؟ آپ کے پاس اگر دل ہے، آپ کے اندر اگر احساس ہے تو اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ احساس کا مر جانا۔ جب ہم احساس کو ختم کر دیتے ہیں تو گویا ہم ایک چلتی پھرتی ہوئی لاش بن جاتے ہیں، پھر ہمارے اس بت کا، اس وجود کا کوئی فائدہ دوسروں کو نہیں ہوتا۔ بہتر تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے وجود سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے اچھائیاں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، ہاں ہمارے لیے ایک اچھی چیز کی بنیاد رکھی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاشرے میں امن، سکون، محبت، اتحاد، جتنا کچھ یہ بانٹ سکتے ہوں تو بانٹ جائیں، تاکہ دنیا کو جلد یا بدیر چھوڑ تو جانا ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اچھی صورت میں اگر چھوڑ جاتے ہیں تو آنے والے لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں اور پھر ان کو ہمیشہ کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو یاد کریں۔ اچھا، ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے سٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے کتابیں نہیں خرید سکتے۔ جیسے ہم 7ویں سے 8ویں میں جاتے ہیں تو 7ویں کتابیں ہمارے پاس فارغ ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ بجائے ہم بیچیں یہ سٹور میں پھینکیں، جو ضرورت مند ہیں ان کو ضرورت، وہ آپ کو دعائیں بھی دے گا اور وہ علم بھی حاصل کر سکے گا۔ تو اہل علم جو لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے میں امن و سکون پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ اسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کو اسپتال لے جا کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کروانی، دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں، کسی کے راستے سے پتھر ہٹا دینا، کانٹے ہٹا دینا، یہ بھی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ حصول تعلیم میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی حادثے کے دوران زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ تو کوئی حادثہ ہو گیا، سب سے بڑا حادثہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹھہرتے بھی نہیں ہیں حادثہ دیکھ کر، تو یہ ایسا ہمیں نہیں کرنا ہوگا۔ ہمیں اگر کسی کی ضرورت ہے، حادثہ ہو گیا ہے، تو اس کو ابتدائی امداد کوئی پٹی وغیرہ مرہم کر سکتے ہیں تو اس کی ہم پٹی باندھیں، مرہم کریں۔
یہ بھی نہ ہو کہ پہلے حادثہ ہے اور لوگ وہ پہلے سے موجود ہیں اور ہم بھی اوپر سے پھر اتنے رش اور بھیڑ کر لیں کہ اس کو اگر تازہ ہوا کی ضرورت ہے تو ہوا بجائے کہ ہوا اس کو دینے کا سبب بنتے، بجائے کہ اس کے مطلب ہم نے وہ تازہ ہوا لینا بھی بند کر دی اور رش اور گھٹن کی وجہ سے وہ دم توڑ دیتا ہے۔ اچھا جی، اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل آتا ہے تو دوسرے بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ تو دیکھیں بیٹا، یہ لائن پڑھتے ہوئے مجھے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر خوبصورت خطبہ آخری حجت الوداع کے موقع پر جو دیا تھا تو وہ کتنا خوبصورت تھا، وہ یاد آ جاتا ہے کہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے ما سوا تقویٰ کے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، پرہیزگار ہے، اس کو تو فوقیت دے سکتے ہیں ہم، باقی ہم کسی کو کم یا اوپر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہندوؤں کو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ذات پات کو ان کے ہاں نظام ہو، ہمارے ہاں ذات پات کا نظام نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں، انسان ہیں، چاہے وہ کسی علاقے سے ہو، کسی خطے سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی رنگ کا ہو، مسلمان ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ علامہ اقبال نے کتنا خوبصورت شعر کہا ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہمیں خدا کے بندوں سے پیار کرنا ہے۔ بنوں جنگلوں کو کہتے ہیں، تو خدا کے بندے بڑے ہیں، کثرت سے پائے جاتے ہیں، جو مارے مارے پھر بھی رہے ہیں، مگر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتا ہے میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ہمیں پیار کرنا چاہیے، چونکہ اللہ بھی اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، حتیٰ کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو ہمیں کسی کو حقیر نہیں جاننا، نہ کسی فقیر کو جاننا، نہ کسی محتاج کو جاننا ہے، اس کا اپنا فعل ہے۔ ہم نے اپنے ظرف کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے اپنا علم دکھانا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں، ہم اہل علم ہیں، ہم کسی یتیم پر، مسکین پر ظلم نہیں کر سکتے بلکہ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کسی ضرورت مند کو جھٹلا نہیں سکتے، اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس ایک اقتباس آپ کریں، اس کی تشریح کریں، وضاحت کریں، تو یہ کر لیں۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس پیراگراف کی آپ تشریح کریں گے، سلیس بنائیں گے، تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔